میری آڈینس پرٹیکولرلی وہ علماء ہے جو یہ اس حدیث کا مطلب آج تک سمجھ نہیں پائے اور سمجھا نہیں پائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں تک کہ جب وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے حسین علیہ السلام اور ان کو راستے میں لوگ ملتے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا؟ حسین نے آپ ہی سے کہا، حسین علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں کہ تبھی تو جا رہا ہوں، میں نے عربہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا، اب مجھے یاد کرنا ہے وہ وعدہ کیا، اب مجھے کیسے پتا چلے کہ وعدہ میں نے کیا کیا؟ آپ نے وعدہ کیا، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے وعدہ کیا۔ میں آپ کو اس کے 3 بیسک انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ حسین علیہ السلام کا گروہ کون سا ہے اور نان حسین کون ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں صرف اور صرف 2 گروہ بس تھے، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی۔ اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس غفلت سے نہیں نکلے تو آپ کفر میں، یہ میری بات یاد رکھیے، چاہے آپ کو کتنے بھی غصے یہ بری کیوں نہ لگے، جو سانس غفلت میں لی وہ کفر میں لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گرے لاؤنج کے ویسے تو بہت سے سیشنز آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے وقت کے مطابق یہ چیپٹر ویسے بھی محرم میں نہیں سوٹ کرتا ہے، ان کے حوالے سے نہیں سوٹ کرتا ہے۔ اس چیپٹر کا بیسکلی ٹائٹل ہے پرپز آف لائف ان دی لائٹ آف بلیف، یعنی مقصد حیات عقیدے کی روشنی۔ جو الفاظ میں اس چیپٹر میں آپ کے سامنے یوز کروں گا ان تمام الفاظ کے الگ سے لیسنس، لیکچرز، چیپٹرز آپ کو مختلف ویڈیوز میں ملیں گے۔ جیسے عقیدے کے اوپر ایک الگ بحث ہے جو آپ الگ سے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ مقصد حیات کے مقصد لفظ کے اوپر ایک الگ بحث ہے کہ مقصد ہوتا کیا ہے، مقصد کی کمپریہنشن کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو ٹھیک سے اس کا ادراک رکھنا، یہ سارے چیپٹرز الگ سے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ لیکن ابھی ہم ڈائریکٹلی اس ٹاپک پہ آئیں گے کہ مقصد حیات عقیدے کی روشنی میں ان دا لائٹ آف بلیف۔ لیکن موقع جو ہے جس کی مناسبت سے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے شہادت سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے پہلے سے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو وقت میں بہت پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ انسان کی شہادت اس کی ولادت سے بھی قبل کیسے طے ہوتی ہے، وہ کس طرح سے اپنی شہادت کو اس دنیا میں آنے سے پہلے کلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کس طرح سے وعدہ کرتا ہے آنے سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس تمام تخلیق کی بقا کے لیے دنیا میں آؤں گا، اور اپنے سر پہ ایک ضمانت لے کے اپنا ایک وعدہ لے کے دنیا میں داخل ہوتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس مقررہ وقت ہوتا ہے۔ اس مقررہ وقت میں اس نے اپنے مقصد کا حصول کرنا ہوتا ہے، جس مقصد کا عین مقصد، عین مطلب اور عین وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر الگ سے ایک بحث، الگ سے چیپٹر ہے جو آپ دیکھیں گے کہ پرٹیکولرلی مقصد اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ریلیٹ کرنے کا ایک الگ چیپٹر آپ دیکھیں گے، کہ میں موضوع پر ڈائریکٹلی آنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی میں دنیا میں آنے کی وجہ اور پھر دنیا میں جانے کا مقصد، دنیا سے جانے کا مقصد میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ یہ اپنے دل سے تصور نکال لیں جو مختلف علماء نے، سو کالڈ علماء نے، جو مختلف آتھرز نے، رائٹرز نے، مورخین نے آپ تک غلط طریقے سے پہنچایا، اور آپ آج تک اور بہت سے لوگ آج تک اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ سمجھانا میرے لیے، میرے زندگی کے مقصد حیات میں سے ایک بنیادی مقصد، تاکہ آپ اور ہمارے آنے والے بچے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس کو مشعل راہ لے کے چلیں اور اپنا وقت اس طرح سے ضائع نہ کریں جس طرح سے ہم عموماً ضائع کر کے وقت سے ہاتھ دھو بیٹھتے اور اس کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا تب بہت دیر ہو چکی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ تک وہ میسج پہنچ چکا ہے جس میسج کی آپ کو تلاش تھی، جو آپ کو مقصد حیات ڈھونڈنے میں آسانی دے گا، جو آپ کو مقصد حیات بلڈ کرنے میں اور اس کی پہچان کرنے میں آسانی دے گا۔ اور اس کے بعد آج تک اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آنی واجب ہو جائے گی کہ اس کے بعد آپ چین سے نہیں چل سکتے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ذرا تدبر سے آپ جب ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کچھ الفاظ ایسے یوز کروں گا جو آپ نے سنے تو ہوں گے لیکن اس کی تفصیلات مختلف ویڈیوز میں ملے گی، جیسے کہ عالم ارواح میں ایک ورڈ یوز کروں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں ٹھہراتے ہیں، ہماری ارواح کو، ہماری روحوں کو ٹھہراتے ہیں، تو ادھر ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ اپنے دنیا میں آنے کے مقاصد ڈسکس کرتے ہیں، ان سے وعدہ لیتے ہیں، ان کو وعدہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں گے، مقررہ وقت دیں گے، ہم مقررہ وقت کے اندر آپ کی خوشنودی کے لیے فلاں 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 کام کریں گے، اور وہ سارے کاموں کا مقصد جو ہے دنیا میں امپیکٹ چھوڑنا، کل انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ اثر چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقت سے پہلے
اس کو اچیو کر کے اس دنیا سے ایگزٹ لینا. اب میں پہلے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹاپک کو ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد ہم ریلیٹ کریں گے کہ ہم اپنا مقصد کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہلی دفعہ اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کی وجہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا. پھر آگے بھی متواتر احادیث ملتی ہیں اس کے اوپر، جس میں ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی ایک تشویشناک حالت میں، ان کو مٹی بھی لگی ہوئی تھی، یعنی ایسے تھکے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی شیشی تھی جس کے اندر خون تھا. تو جب پوچھا گیا کہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا کربلا سے میں خون جمع کر رہا ہوں. اب یہ ساری احادیث ڈیٹیل میں ملیں گی آپ کو، مختلف علماء نے لیکچرز میں ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کی. میرا مقصد آپ کو ریفرنس تک لے کے جانا نہیں، میرا مقصد آپ کو اس کے ایسنس تک لے کے جانا. جب آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ حسین علیہ السلام نے شہادت ان کی ہونی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ پروفیسی ایسی کہ ٹل نہیں سکتی. اس کے سے کوئی غیر ضروری چیزیں باندھنا بھی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اور ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد آقا علیہ السلام نے خود سے بیان کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ وہ کیوں بیان کیا. اس کے بھی بہت سے ریزنز ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے آگے کی ویڈیوز میں. ہم جگہ جگہ اس ریفرنس کو کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دنیا کی اس وقت کی 10 محرم اس وقت دنیا کا سب سے عظیم ترین، سب سے خاص دن تھا اور رہے گا رہتی دنیا تک، کیونکہ اس دن جو پریزنٹ سیٹ ہوا ہے وہ اتنا کلیئر اور ایویڈنٹ پریزنٹ سیٹ ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں خالی اس کو سمجھ دیں تو ان کی زندگیاں آسان ہوں. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عالم ارواح میں لے گا. عالم ارواح میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ عزیز ترین چیز کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عزیز ترین چیز ان کے لیے ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ارواح میں رکیے گا کہ ہم ارواح میں ہیں اور ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. یہ منظر جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت ایک ہستی ایسی تھی ارواح میں جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ میں اپنی اور اپنے کنبے کی جان نثار کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی حصی کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ریپلیس کر دیا جائے میری قربانیوں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آقا علیہ السلام. یہ وعدہ، یہ میسج، یہ مقصد ارواح میں اللہ تعالیٰ سے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ڈسکس کر، اور اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ چلتی ہوئی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیتے ایک جانور کے ساتھ، اور وہ قربانی وہاں پہ روک دی جاتی ہے، یعنی قربانی ریپلیس کر دی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی آل سے آقا علیہ السلام دنیا میں. اب اس پوائنٹ سے وہ تمام لوگ، وہ تمام علماء، میری آڈینس پرٹیکولرلی وہ علماء ہے جو یہ اس حدیث کا مطلب آج تک سمجھ نہیں پائے اور سمجھا نہیں پائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حسین ان کی صاحبزادی کے صاحبزادے، حسین ان سے، یہاں تک سمجھ آ جاتے ہیں اور سمجھا بھی پاتے ہیں. میں حسین سے ہوں یہ آج تک وہ سمجھا نہیں پائے. اس کو آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حسین مجھ سے تک کی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی. میں حسین سے ہوں کہ کانسیپٹ آپ کو آج سمجھ آ جائے گا کہ اگر حسین نے ارواح میں یہ قربانی کال نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبر ایک طرف کہ وہ اور طریقے سے ضرور اللہ تعالیٰ آقا نے آنا تھا وہ آ جاتی، لیکن یہ پرٹیکولر پیتھ ہوئے، یہ پرٹیکولر پیسج جس کے تھرو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے احمد کا آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ وہ پیسج، یہ وہ میکنزم ڈیولپ نہ ہوتا اگر اس قربانی کے ٹائم پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایز اٹ از ہو گئی. اب یہ مقصد اوپر کال ہوا اور دنیا میں آ کے بہت خوبصورتی سے اس مقصد کو ادا کر دیا. آج میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، اس حدیث کے آگے کا حصہ بھی کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. اب میرے پہلی درخواست تمام علماء کو یہ ہے، چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اس عقیدت سے تعلق رکھتے ہیں جس عقیدت کا ذکر اس حدیث میں، تو وہ آقا کی آل سے.
اگر وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ انا من حسین، آج آپ کے ساتھ آج ایک سمپل سا چیلنج رکھ لیجیے کسی کے ساتھ، کسی بھی عالم سے ملے اور سے کہ کیا آپ حسین سے؟ کیونکہ آقا تو حسین سے، آقا نے کہا انا من حسین. اگر آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا من حسین تو آپ ٹھیک عالم نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حدیث کے آخری کے حصے میں جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے تو وہ اس قبیلے سے نہیں ہے، اگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتے تھے حسین سے. اب اس کو تھوڑی دیر سے ایکسائٹ کر لیتے ہیں. یہ وہ کانٹروورشل ٹاپکس ہیں جو ہم الگ سے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے. لیکن یہ پرٹیکولر ٹاپک کہ یہ قربانی وہاں پہ کال کی گئی اور پھر اس قربانی کو عمل میں لایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے حسین علیہ السلام اور ان کو راستے میں لوگ ملتے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا؟ تو حسین نے آگے سے کہا، حسین علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ تبھی تو جا رہا ہوں، اسی لیے تو جا رہا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے. وہ اوپر وہ اس مقصد کا وعدہ کر چکے، انہوں نے آ کے مقصد پورا کر دیا. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم سائڈ کریں. اب کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا؟ نہیں، ٹیکنیکلی اصولاً ہمیں یہ یاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کو یاد کرنا ہی تو وہ کامیابی ہے. جس لمحے آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے اپنے اوپر مقصد طاری کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کے بعد اس کا اجر دے دینا. آگے آپ کھانسی سے اگلے دن فوت ہو گئے، چڑیوں سے گر گیا، ایکسیڈنٹ میں کہیں سے فوت ہو جائیں، آپ کو اپنا مقصد کلیئر ہو گیا تو آپ اس مقصد کے راستے میں فوت ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کا اجر دے دے. لیکن اگر آپ کو وہ مقصد سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے وہ مقصد طاری نہیں کیا، آپ نے کچھ اپنے اوپر ایسا کوئی فریضہ واجب ہی نہیں کیا جس کے اوپر زندگی کو بیس کر دیا، تو آپ موسٹ پروبیبلی، آپ نے میری بات پر بھلے غلط موقع رائے میں نہیں، وہ جو بھی شخص ہے وہ پھر غلط راستے پہ اٹھایا جائے گا، چاہے اس نے حج کیا، زکات دی، کچھ کیا. کہ وہ دو راستے ہیں کہ ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے اس میں جو کچھ کیا وہ ساتھ لے کے جائے، جو جنت کی طرف جا رہا ہے اس میں بھی جو کچھ اس نے کیا وہ ساتھ لے کے جائے. اب آپ نے چننا ہے کہ آپ کا راستہ کس طرح ہے. اور جنت کی طرف راستہ کا مطلب جنت صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی سب سے بڑی جنت ہے. کیوں کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیونکہ آپ نے ماں کی خدمت، ماں کا دل جیت لیا تو وہ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے ایکوائر کر لی جس کو جنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو عطا ہو گئی. اب واپس آتے ہیں ٹاپک پر، پرپز آف لائف ان دی لائٹ آف بلیف. بلیف کو الگ سے ڈسکس کریں گے، عقیدے کو الگ سے ڈسکس کریں گے. یہ بہت گریو ٹاپک ہے، بہت اس میں اس کی گریوٹی آپ کو نہیں معلوم جب تک آپ اس کو ان چیزوں کو سنیں گے، سمجھیں گے نہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، بلیف کس کو کہا جاتا ہے، تب تک آپ اس کو اسی طرح سے لینے گے جس طرح سے آج تک آپ لیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. میں نے ارما میں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا، اب مجھے یاد کرنا ہے وہ وعدہ کیا. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ وعدہ میں نے کیا کیا؟ آپ نے وعدہ کیا، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے وعدہ کیا. میں آپ کو اس کے 3 بیسک انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں. ان انڈیکیٹرز کے اوپر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو رکھیں. اگر وہ مقصد ان انڈیکیٹرز کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ مقصد درست ہے، اگر نہیں اترتا تو سمجھ لیں کہ وہ مقصد غلط ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ نظر آ رہا ہو. یہ میری بات توجہ سے سنیے، یہ بات بہت قابل غور بات. اب وہ 3 انڈیکیٹرز میں آپ کو دے دوں. یہ وہ 3 انڈیکیٹر ہیں جو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنے، آپ نے اس کو عمل بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں یاروں کو بھی پہنچانے ہیں اور اپنے دشمنان کو بھی پہنچانے ہیں اور آپ آگے نسلوں کو بھی پہنچانے ہیں. پہلا انڈیکیٹر، جب تک آپ کی زندگی کا مقصد لارجر دین لائف نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ لارجر دین لائف. جب تک آپ کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ جس کے رستے میں موت واقع ہو، یعنی آپ اپنے مقررہ وقت سے پہلے کوچ کر دیں، یہاں سے آپ کو مار دیا جائے، آپ رستے میں آپ شہید کر دیے جائیں، جب تک آپ کا مقصد لارجر دین لائف نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ریسنٹ ٹائم کی دیتا ہوں. جناح محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو پتا چلا کہ ان کا ڈاکٹر باہر جا کر نیوز رپورٹرز کو بتاتا ہے کہ جناح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جناح آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، تب تک ان کو یقین تھا کہ یہ انڈیپینڈنس نہیں دے. انہوں نے ڈاکٹر کا آنا بند کر دیا. اب جیسے ڈاکٹر کا آنا بند کرتے ہیں ایک مریض کے لیے ایسے مرض میں لاحق جو مرض ان کے لیے موذی ہے، جو ان کی جان لے سکتا ہے، اس مرض کے باوجود وہ ڈاکٹر کا آنا بند کر دیتے ہیں. کیوں بند کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس مقصد کے راستے میں کہیں مجھے کوئی لالچ نہ آ جائے، جینے کی لالچ نہ آ جائے، زندگی نہ آ جائے، میں کہیں زندگی کے طلب کے پیچھے مقصد نہ کھو بیٹھے، بھلے میری زندگی چلی جائے. It has to be larger than life, the first law, the first rule. انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی اور یہی ہوا. وہ اتنے علیل بھی ہو گئے بعد میں، اور بعد میں قتل بھی کر دیے گئے. یہ بھی الگ بحث ہے، الگ چیپٹر آپ ڈسکس کریں گے، آپ سنیں گے ہمارے ویڈیوز میں کیوں کیسے کر دی. Larger than life. Your cause has to be larger than life. اس کے راستے میں موت واجب ہے، نہیں آ رہی اس کے راستے میں موت تو وہ مقصد نہیں ہے، مقصد حیات. وہ مائل سٹون ضرور ہو سکتا ہے اس کے راستے میں، لیکن اگر اس کے راستے میں موت نہیں واقع ہو رہی، اس کے آپ کو لگے کہ یہ مولا علی نے کہا تھا کہ اگر راستہ بہت آسان جا رہا ہے تو سمجھو کہ تم غلط راستے میں، اگر مشکلیں نہیں آ رہی تمہارے راستے میں تو وہ راستہ ہی غلط ہے. یہ مولا علی کا قول ہے، اس کو یاد رکھیے.
تو پہلا انڈیکیٹر کہ آپ کا مقصد ہیز ٹو بی لارجر دین لائف، اس کے راستے میں موت واجب. دوسرا مقصد، اس مقصد کا امپیکٹ سیلف لیس ہے، آپ کے اوپر اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، آنے والی نسلیں، رہتی دنیا اس سے بینیفٹ لے گی. یہ سیکنڈ انڈیکیٹر. یہ دو وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے تک رکھنے نہیں، اپلائی کرنے ہیں اور آگے اسپریڈ کرنے. اور تیسرا انڈیکیٹر، یہ بہت ضروری انڈیکیٹر، اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ غلط عقیدے میں تو نہیں. وہ انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کا مقصد کسی بھی حوالے سے قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس کو قرآن اور حدیث اپنی روشنی میں اس کو ایکسپٹ نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرا مقصد ایسا ہے کہ جس میں کل انسانیت کی بھلائی ہو. تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہمیں اتارنے کا ویسے بھی بنیادی مقصد. مثال کے طور پہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایسا مقصد ہو کہ جس میں سیرت نبوی کی جھلک آتی ہے، جس میں سنت نبوی کی جھلک آتی ہو کہ آقا نے وہ کام کیا ہو، چاہے وہ جنگ و جدل ہے، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، چاہے وہ درگزر کرنا ہے، وہ تمام ایلیمنٹ اس کے اندر اجاگر ہوتے ہیں. ایسا مقصد ضرور، لیکن صرف یہ مقصد نہ چل رہا ہو کہ اس کے راستے میں آپ کو موت نہ آ رہی ہو، صرف یہ مقصد نہ چل رہا ہو کہ اس کا امپیکٹ صرف آپ کے گھر والے، آپ کی سراؤنڈنگ بلکہ آنے والی جنریشن تک نہیں جا رہا، تو وہ مقصد درست نہیں. یہ تین انڈیکیٹرز آپ نے یاد رکھیں. اب آج تک اور رہتی دنیا تک شہادت حسین علیہ السلام کیوں دہرائی جاتی ہے؟ کیوں وہ غم برقرار ہے؟ کیوں وہ غم برقرار رہے گا؟ اس لیے کیونکہ وہ تیسرے انڈیکیٹر کو ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ میرے آپ جیسے لوگوں کے اندر ہر محرم میں آ کے ہمیں مقصد حیات، ہمیں دین ابراہیمی، ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح سے اکساتا رہے گا کہ ہم اپنی زندگیاں ہر سال کے شروع میں ہی، محرم شروع ہوتے ہی ہماری زندگیوں کا مقصد سیدھا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگیاں سیدھی کرتے جائیں، ہم اپنے آپ کو دنیاوی لالچوں سے دور رکھتے جائیں اور اپنی آخرت سنوارنے اور اپنے ساتھ والوں کی آخرت سنوارنے کے اوپر کوشاں ہوں. اب میری بات پلیز سمجھیے گا. اب میں راؤنڈ کرتا ہوں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے ایسی شان سے جاتے ہیں کہ ان کی شان، ان کی شہادت ایسے کونوں میں گونجتی ہے جس کونوں میں کبھی دین کا میسج تک نہیں پہنچا، اس کونے میں بھی وہ شہادت گونجتی ہے. اور جو شخص ان کو شہید کرتا ہے، اس شخص کی زندگی، اس شخص کی موت رہتی دنیا تک آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کیا رہے گا، صحیح اور غلط میں فرق کیا رہے گا، سیاہ اور سفید میں فرق کیا رہے گا، ظالم اور مظلوم میں فرق کیا رہے گا. یہ وہ کلیئر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مت سوچئے گا کہ یہ شہادت صرف تب کی شہادت، یہ شہادت آج بھی ہے. آج بھی میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ کون جدید، آج بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کل بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون جدید ہے، اور کب میں نے حسین کی طرح، حسین علیہ السلام کی طرح کس پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کرنا ہے، کس طرح سے آبجیکٹ کرنا ہے، اس کی کون سی حاکم حکمران کی کون سی باتوں کو آبجیکٹ کرنا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا. یہ میری بات توجہ سے سنیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خلافت برقرار ہو رہی ہے اور ملوکیت چل رہی، نہیں. جہاں جہاں حق اور باطل آئیڈینٹیفائی ہوگا، آپ نے اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرنا ہے، حسین کے گروہ میں شامل کرنا ہے علیہ السلام کے. آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ حسین علیہ السلام کا گروہ کون سا ہے اور نان حسین کون ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں صرف اور صرف دو گروہ بستے ہیں، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی. وہ چاہے یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ نان بلیورز ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، مسلک یا کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں. دو ہی لوگ ہیں، دو ہی گروہ ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی. یہ میری بات توجہ سے سنیے گا. اس میں کوئی شیعہ سنی بحث نہیں کرنا چاہ رہا. سنیوں میں بھی آپ کو حسینی مل جائیں گے اور شیعوں میں بھی آپ کو یزیدی مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سارے سنی جو ہیں وہ یزیدی ہیں یا سارے شیعہ جو ہیں وہ حسینی ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے گھر میں پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر میں کون حسینی ہے اور کون یزیدی، چاہے آپ کسی بھی گھر سے تعلق رکھتے ہیں. حسین علیہ السلام نے یہ چیز، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ فرقہ واریت سے اوپر کی بات ہے، یہ دنیا اور آخرت سے بھی اوپر کی بات ہے. یہ ارواح کے ٹائم کی بات ہے جب دنیا اور آخرت کی تخلیق کا تصور بھی نہیں ہے. کہ میں آپ کو تب وہاں لے کے جا رہا ہوں. یہ بات میری توجہ سے سنیے. آقا علیہ السلام جب معراج پہ جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نکل کر آخرت دکھائی ہے، ان کو دوزخ اور جنت دکھائی ہے. آپ اس بات کو سمجھے گا. اس میں جلتے ہوئے لوگ بھی دکھائے اور جنت میں خوشحال لوگ بھی دکھائے. یعنی آقا علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہو رہی تھی جب وہ دنیا میں تھے.
اس کے اوپر ایک الگ چیپٹر آپ دیکھیے گا، آپ ڈسکس کیجیے گا، جس میں ہم تقدیر، مقدر، نصیب اور قسمت ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیا ہم یہاں سے کب جائیں گے، ہم جاتے ہی ہماری آخرت شروع ہو جاتا ہے. یہ سب وہ تمام ٹاپکس آپ دیکھیں گے. لیکن میری بات پلیز غور سے سنیے گا، جس بات پہ میں کلوز کرنا چاہوں گا. اگر وہ بلے شاہ نے کہا تھا جودم غافل سودم کافر، اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس غفلت سے نہیں نکلے تو آپ کفر میں. یہ میری بات یاد رکھیے، چاہے آپ کو کتنے بھی غصے یہ بری کیوں نہ لگے. جو سانس غفلت میں لی وہ کفر میں لی. آج آپ کو اس غفلت سے میں نے اپنی ڈیوٹی کر کے نکال دیا ہے کہ آپ اپنا مقصد حیات تلاش کریں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے قریبوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، ان کو بتائیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے. اگر وہ مقصد حیات حسین علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے اوپر نہیں چل رہا، کیا اس کے راستے میں شہادت دکھ نہیں رہی، تو وہ غلط مقصد پہ چاہ کے بڑے کیوں نہیں. ان کو ابھی بھی کنورٹ کریں، ان کو لے کے آئیں اس مقصد پہ، خود بھی چلیں اس مقصد کے اوپر اور جان دیں اللہ کی راہ میں. ضروری نہیں کہ آپ نے گولی کھانی، ضروری نہیں کہ آپ نے محاذ پہ جانا ہے. آپ نے اس مقصد کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی موت کا شکار ہوں، آپ شہادت اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ ان 3 انڈیکیٹرز کے اوپر پورا ہوتا ہے، اگر آپ نے حق اور باطل آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اپنے آپ کو حسینی گروپ میں ڈالا، حسینی گروہ میں ڈالا اور یزیدی گروہ سے تک کیا اپنے آپ، تو آپ درست کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس ویڈیو کے توسط سے اس مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے. ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہم حق اور باطل کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے نواسے کے امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں شامل کریں. اب اپنے آپ کو فخر سے کہ نام ہے حسین کے، ہم بھی اسی گروہ میں سے جس گروہ سے آقا علیہ السلام تھے، اپنے آپ کو جس سے انہوں نے منسلک کیا، منسوخ کیا، ہم اسی گروہ سے ہیں. اور ہم بھی اب وہ مقصد چنیں گے جس کے راستے میں موت ہوگی، جو قرآن و سنت سے بالکل بھی کلیش نہیں کرے گی اور جس کا فائدہ کل انسانیت کو ہوتا رہے گا ہمارے جانے کے بعد بھی اور آخرت تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ باقی ویڈیو دیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.